بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دی مسلم پوسٹ کے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم۔ ایک نئی اور انتہائی اہم ویڈیو کے ساتھ باسط زمان آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام امیر المومنین خلفائے راشدین میں سے چوتھے خلیفہ راشد تھے اور ان 10 خوش نصیب صحابہ کرام میں سے تھے کہ جن کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی گئی، یعنی کہ آپ کا نام عشرہ مبشرہ میں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مع کنیت ابو تراب علی بن ابی طالب ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کعب بن غالب کے پوتے، ہاشمی النسب اور قریشی الحسب ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابن عم اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا کے شوہر اور حسنین کریمین کے والد گرامی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے والد بطحہ کے سردار، قابل ستائش انسان اور علم بردار تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے والد حضرت ابو طالب، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یتیمی کی حالت میں کفالت اور کم سنی میں پرورش اور پیغمبری کی حالت میں مدد کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ محترمہ حضرت فاطمہ بنت اسد الہاشمیہ سلام اللہ علیہا بڑی نیک اور متقی خاتون تھی، چشمہ رحمت اور عین رافت تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا سابقین اسلام میں سے تھی۔ آپ سلام اللہ علیہا مہاجرین میں پیش رہیں۔ حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زیارت کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے اور ان کے گھر میں آرام بھی فرماتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک ان کے کفن میں لگایا اور اپنے آنسوؤں اور دعاؤں سے ان کو دنیا سے رخصت کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما ظہور اسلام سے تقریباً 9 سال پیشتر پیدا ہوئے اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں پروان چڑھے اور الحمدللہ بچپن میں ہی اسلام قبول کیا۔ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام اسلام لانے والوں میں سب سے پہلے نمبر پر ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت و تادیب فرمائی اور ان کو بیش بہا انعامات سے نوازا اور ان کی تعلیم کا خوب انتظام فرمایا۔ چنانچہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام اخلاق نبوت سے متصف اور صفات نبوی سے موصوف ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کی تعلیم خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیک فطرت، سلیم الطبع اور تقدیر الہی پر راضی رہنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خوب عزتوں سے نوازا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر لوگوں میں عام کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کسی بت یا مورتی کو سجدہ نہیں کیا اور نہ ہی شیطانی راہ کی پیروی کرتے ہوئے بت پرستی کی اور نہ ہی ان کے لیے نظر و نیاز پیش کی اور نہ ہی بتوں کے سامنے کبھی التجا کی اور نہ ہی ان بتوں کے لیے جانور ذبح کیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ کسی حجر کو چھوا اور نہ ہی کسی شجر کا طواف کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خوب روح، جاذب نظر شخصیت کے مالک تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نہ زیادہ دراز قد تھے نہ ہی کوتاہ قد۔ آپ قوی و طاقتور تھے، داڑھی مبارک گھنی اور چہرہ حسین اور بشاشت لیے ہوئے تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم مائل با فربہی تھا، آنکھیں بڑی تھی، مونڈے چوڑے تھے اور ہاتھ کھردرے تھے، سر پر بال کم تھے، بڑے منکسر المزاج تھے، یعنی کہ عاجزی اور انکساری کا منبع تھے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کوئی مفلس ہے۔ سردیوں میں گرمیوں کا لباس اور گرمیوں میں سردیوں کا لباس زیب تن فرماتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مہمان کا بڑا اکرام فرماتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل و منافقت بہت زیادہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہما طیب الشمائل، محمود الفضائل، جمیل الصفات، صاحب الکرامات، امام العارفین، قدوۃ العاملین، تابع البلغاء اور علم کے دروازے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام سے نور ظاہر ہوتا اور زبان سے حکمت و دانائی کی باتیں نکلتی۔ بے شک آپ علیہ الصلوۃ والسلام امام عادل تھے، کبھی غلط فیصلہ نہیں فرمایا اور پہلے 3 خلفائے راشدین کے دور میں مدینہ کے چیف جسٹس کے طور پر کام جاری رکھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سے سائل کبھی خالی ہاتھ نہ لوٹتا تھا۔ مکہ میں مقیم ہوئے تاکہ امانت داروں کو ان کی امانتیں لوٹائی جائیں، پھر دور دراز کے سفر کے لیے رات کے وقت خفیہ طور پر ہجرت فرمائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہما انتہائی طاقتور، انتہائی بہادر اور بے مثال شہ سوار تھے۔ ہر جابر و ظالم شخص کی کمر توڑنے والے تھے، جس سے بھی مقابلہ ہوا اس پر غالب آئے اور جس کو بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے للکارا اس کو قتل کیا۔ جن میں 2 بڑے مشہور نام ہیں جنہیں آپ نے واصل جہنم کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی دشمن کے مشہور انتہائی بہادر شخص عمر بن ود کو شکست سے فاش دی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مارکہ خیبر میں حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا تو آپ نے ہی جابر و سرکش یہودی مرہب کو بھی واصل جہنم کیا۔ ناظرین، آج یہی وجہ ہے کہ یہودیوں کے احتجاج میں یہ بات دیکھنے کو ملتی ہے کہ وی ڈو ناٹ forget خیبر، کیونکہ یہی وہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں جنہوں نے خیبر میں یہودیوں کو واصل جہنم کیا۔
اور ایک ذلت آمیز شکست سے دوچار کیا۔ آپ کے ہاتھ پر بہت سی اسلامی فتوحات ہوئیں۔ آپ کو جنگ کے میدانوں میں دشمنوں پر غالب آنے اور تابڑ توڑ حملے کرتے دیکھا جاتا تھا۔ دشمن آپ کے حملہ سے فرار کی راہ ڈھونڈتے تھے۔ آپ اتنے خوددار اور غیور تھے کہ مقتول کا سامان حرب سلب نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کی بیش قیمت چیزوں کی طرف نظر بھی نہیں اٹھاتے تھے۔ نیز آپ کسی مصیبت زدہ یا زخمی انسان کا کام تمام نہیں کرتے تھے اور اس کو برا خیال کرتے تھے۔ کسی کی آبروریزی نہیں کرتے تھے، کسی کا راز افشا نہیں کرتے تھے۔ تمام غزوات میں برسرے پیکار رہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہے۔ آپ نے تمام معرکہ جات میں شجاعت کے جوہر دکھائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فتنوں کی آگ کو بجھانے والے، مصائب کا مقابلہ کرنے والے، ملحدین کا صفایا کرنے والے اور مشرکین پر قاہر و زبردست تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام امام الزاہدین اور ولی المومنین بھی تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایسے تھے جیسے حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تھے۔ آپ کی شان میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں دیکھی جا سکتی ہیں، جس میں سب سے زیادہ مشہور و معروف حدیث یہ ہے کہ مومن لوگ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اور منافق لوگ ہی آپ سے بغض رکھتے ہیں، یعنی کہ علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، اور علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن۔ یہ اس حدیث کا مفہوم ہے۔ 60 سال کی عمر میں جب حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام خلیفۃ المسلمین تھے تو 40 ہجری میں ابن ملجم نامی ایک ملعون نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کر دیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی روح مبارک اللہ رب العالمین سے جا ملی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے باس زمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نے کے بعد